اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaat@digicom.net.pk. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سلمة بن بردان قال سمعت انس ومالك بن اوس بن الحدثان رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد احدا يتبعه فخرج عمر رضي الله عنه فاتبعه بفخارة او مدخرة فوجده ساجدا في مسرب فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني. إن جبريل عليه السلام جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه 10 ورفع له 10 درجات. یہ حدیث دو صحابہ کرام سے مروی ہے. ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، اور دوسرے حضرت مالک ابن اوس ابن حدثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی معروف صحابہ کرام میں سے ہے. دونوں نے یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلاء تعمیر کرنے کا رواج نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں بعد میں گھر کے اندر بھی بیت الخلاء بنائے جانے لگے تھے، لیکن یہ ابتدا کا واقعہ ہے جب گھروں میں بیت الخلاء کا رواج نہیں تھا. جیسے کہ آج بھی جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے عام طور سے باہر جنگلوں میں صحراؤں میں جایا کرتے ہیں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحرا کی طرف تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے. لیکن امتیاز یہ تھا کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ گھروں سے باہر جایا کرتے تھے، لیکن کسی کو اس بات کا دھیان نہیں تھا کہ اس کام کے لیے کوئی مناسب جگہ منتخب کرے، بلکہ جہاں موقع مل گیا بس گندگی پھیلا دی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ہر چیز کے اندر زندگی کے ہر شعبے میں ہدایات عطا فرمائی اور زندگی کے ہر شعبے میں اصلاحات فرمائی. تو ان میں سے ایک اصلاح یہ بھی فرمائی کہ یہ حکم دیا اور خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں کسی دوسرے انسان کو ہمارے اس عمل سے تکلیف نہ پہنچے. ایک تو اس بات کا لحاظ ہو کہ پردے کا لحاظ ہو، پردہ پوشی کا، اور دوسرا یہ کہ اپنے اس عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو، چلنے کا راستہ ہو، اس جگہ کو اس کام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو لوگ گزریں گے ان کو گندگی سے تکلیف ہوگی اور وحشت ہوگی. اسی طرح کسی ایسی جگہ پر یہ عمل جائز نہیں کہ جہاں کسی دوسرے لوگوں کی ضروریات وابستہ ہے اس جگہ سے، اور جہاں گندگی کے پھیلنے کا احتمال ہو. یہ سب ہدایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور سفر کے دوران قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ اس کام کے لیے جگہ تلاش اس طرح اتنے اہتمام کے ساتھ جگہ تلاش کیا کرتے تھے جیسے کوئی شخص اپنا پڑاؤ ڈالنے کے لیے تلاش کرتا ہے. کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلا، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں. تو اس طرح تلاش کرتے تھے کہ کوئی مناسب جگہ ہو جس میں بے پردگی بھی نہ ہو، جس میں چھینٹیں بھی نہ آئیں، جس میں گندگی بھی نہ پھیلے، جس میں کسی دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو. ان سب باتوں کی رعایت کر کے کوئی جگہ تلاش کرتے تھے اس کام کے لیے. تو یہ اصلاح فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طریقے کار میں. بہرحال روایت میں ہے کہ آپ باہر تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، فلم یجد احدا یتبعہ، تو کوئی آدمی آپ کے ساتھ پیچھے نہیں چل رہا تھا. بتانا یہ چاہتے ہیں صحابی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، اور وہ شان و شوکت جو بادشاہوں کی ہوتی ہے یا آج کل پیروں نے بنا لی ہے کہ پیر صاحب اگر چلیں گے تو ساتھ میں ایک لشکر چلے گا اور اس کے ساتھ ایک متبعین کا ایک پورا طوفان ہوگا اور معلوم ہوگا کہ یہ پیر صاحب کہیں جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے ملے رہتے تھے صحابہ کرام کے درمیان، اپنی کبھی کوئی شان بنانے کا کوئی اقدام نہیں فرمایا. تو چنانچہ عام اگر فرض کرو کوئی آج کل کے بڑے پیر صاحب ہوتے تو ان کا تو ذرا سے گھر سے نکلیں تو ان کے حوالی موالی اور ان کے متبعین اور ان کے جو مریدین ہیں وہ حلقہ بنا کر لے کے چلیں جہاں بھی جائیں، ہر آدمی خدمت کے لیے ہر وقت تیار. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان بنانے کا سلسلہ ہی نہیں رکھا. چنانچہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. یہ شان و شوکت، یہ فخفخہ، یہ متبعین کا ایک لشکر ساتھ چلنا، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ نہیں. اور اسی کو اختیار فرمایا ہمارے حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اتنا بڑا مجدد وقت جس نے دریا بہا دیے علوم کے اور فیوز کے، اور جس نے تمام دنیا سے لوگ آ کر سیراب ہو رہے ہیں، ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، لیکن جب خانقاہ سے نکلتے گھر جاتے تو صرف یہ نہیں کہ کوئی ساتھ نہیں چلتا تھا، ممانعت تھی ساتھ چلنے. لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی ساتھ نہیں، جس کو کرنا ہے بات پہلے کر. ساتھ چلنا جو ہے یہ ایک شان بنانے کی بات ہے، یہ ہمارے طریقے میں نہیں. سامان اگر کوئی اٹھائے ہوئے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ممانعت تھی کہ کوئی دوسرا آدمی سامان نہ لے، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ سامان ہاتھ سے اٹھا کر لے کر چلے، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پھر آخر رفتہ رفتہ وہ اس کی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی طرح کیوں نہ رہو، ایک عام مسلمان کی طرح. تو اس واسطے وہاں جا کے دیکھ لے اب بھی کوئی تھانہ بھون کی خانقاہ جس میں بیٹھ کر ساری دنیا کو سیراب کیا، جا کر دیکھو تو ایک چھوٹی سی سیدری ہے اور اسی کے اندر ایک دری پڑی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا ڈیسک رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر سارے کام انجام پاتے تھے. نہ کوئی شان ہے، نہ کوئی شوکت ہے، نہ کوئی فخفخہ ہے، نہ کوئی ہٹو بچو ہے، نہ کوئی متبعین اور مریدین کا لشکر ہے ساتھ. سیدھے سادے انداز میں زندگی گزار گئے، کیونکہ یہی طریقہ در حقیقت سنت کے مطابق ہے، سنت کا طریقہ. اور اس میں نفس کے دسائس کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. اور جہاں یہ شان شوکت شروع ہوئی تو اس میں اللہ بچائے بہت زیادہ اس میں خطرے ہیں، شیطان کہیں بھی راہ مار جاتا ہے. اور میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ صدر سے سنا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ وہ فرماتے تھے، حضرت حاجی صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدر، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے طریق میں جس شخص کے انداز و ادا میں شان و شوکت بنانے کا
تصور ہو، اس کو ہمارے طریق کی ہوا بھی نہیں لگی جو شان و شوکت بنائے اپنا، بلکہ ایک سیدھے سادے مسلمان کی طرح، سیدھے سادے انسان کی طرح زندگی گزارو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو کہ جہاں خندق کھود رہی ہے تو جہاں اور لوگ خندق کھود رہے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے مبارک سے خندق کھودنے میں شریک، اینٹیں اٹھائی جا رہی ہیں، اینٹیں ڈھوئی جا رہی ہیں، تو دوسرے صحابہ کرام دھو رہے ہیں تو صحابہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھو رہے ہیں۔ یہ ہے سنت کا طریقہ، نہ یہ کہ انسان اپنی شان شوکت بنا کر بیٹھ جائے۔ تو یہ صحابی اس پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے باہر قضاء حاجت کے لیے، فلم یجد احدا یتبعہ، کسی کو کوئی ساتھ کسی کو نہیں پایا کہ وہ آپ کے پیچھے جا رہا ہو۔ البتہ آگے کہتے صحابہ کرام خود اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی خدمت کا موقع مل جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے سعادت ہو جائے۔ تو کہتے فخرج عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نکل آئے کہیں سے، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے جا رہے ہیں اور اندازے سے پتہ لگ گیا کہ شاید قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، فأتبعہ بفخارہ، تو وہ مٹی کا ایک لوٹا لے کر آپ کے پیچھے چل پڑے، یہ اس خیال سے کہ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوں گے تو ضرورت پیش آئے گی پانی کے استعمال کی، تو مٹی کا جو بدیا ہوتی ہے مٹی کی، وہ بدیا لے کر اس میں پانی بھر کر لے گئے ہوں گے۔ تو وہ اتنے حضرت عمر لوٹا تلاش کریں، پانی بھریں، پر پانی بھر کے ادھر جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے عرض کیا کہ دور جایا کرتے تھے جہاں لوگوں کو کہ پہنچ نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے کسی کو، تو اس واسطے اتنے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے لوٹا لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اتنی دیر میں دیکھا کہ حضور فارغ بھی ہو چکے تھے، آپ نے پہلے ہی کوئی انتظام کیا ہوا ہوگا طہارت کا اور وضو وغیرہ کا۔ وہاں پہنچے تو جا کر دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں سجدہ فرما رہے ہیں، وہی مٹی پر، مٹی کی مٹیالی جگہ تھی، ریتیلی جگہ تھی، اس مٹی کے جگہ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کی حالت میں پایا حضرت فاروق اعظم نے۔ جب حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پایا تو کہتے ہیں فتنحا، تو حضرت فاروق اعظم حضور سے ہٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے، فجلس وراءہ، آپ کے پیچھے بیٹھ گئے، حتی رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ، یہاں تک کہ سجدے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا، فقال، اور پھر فرمایا سجدے سے سر اٹھا کر پہلی بات جو فرمائی حضرت فاروق اعظم سے وہ کیا کہ احسنت یا عمر حین وجدتنی ساجدا فتنحیت عنی، کہ عمر تم نے اچھا کیا کہ جب مجھے سجدے کی حالت میں پایا تھا تو تم مجھ سے ہٹ کر پیچھے بیٹھ گئے، یہ اچھا کام کیا تم۔ یعنی آپ حضرت عمر کے اس ادب کی تعریف فرمائی کہ جب کوئی آدمی عبادت میں مشغول ہے، اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، تو اس وقت اگر تمہیں اس سے کوئی بات کرنی بھی ہے تو اس کے سامنے مت جاؤ، بلکہ اس کے پیچھے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ اگر تم سامنے چلے جاؤ گے تو اس کے ذہن پر بوجھ ہوگا کہ یہ آدمی میرے انتظار میں ہے، تو اپنی عبادت کی طرف متوجہ نہیں رہ سکے گا اور دماغ پر ایک بوجھ ہو جائے گا کہ جلدی سے عبادت ختم کروں اور اس کی بات سنوں۔ تو اس لیے ادب سکھا دیا کہ حضرت عمر نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں بڑا اچھا کیا، یہی ادب کا تقاضا تھا کہ تم الگ ہٹ کر بیٹھ جاتے۔ دیکھو ایک ایک چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آداب کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی سے ملنے گئے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہیں اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے یا بالکل برابر میں جا کے بیٹھ گئے اس کے سامنے، اس انداز سے بیٹھ گئے جیسے کہ اس انتظار میں ہے کہ جلدی سلام پھیرے تو میں ان سے بات کروں۔ تو کیا ہوگا کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے دماغ پر ایک بوجھ ڈال دیا آپ نے کہ جلدی سے نماز ختم کرو اور میری بات سنو، اللہ میاں سے جو تعلق قائم کر رکھا ہے اس کو توڑو اور مجھ سے تعلق قائم کرو۔
یہ ایک طرح سے تم نے عملی طور پر اس کے اوپر یہ ذہن پہ بوجھ ڈال دیا۔ ادب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے جا کے بیٹھ جائے، اس کو پتہ بھی نہ لگے کہ کوئی آدمی انتظار میں ہے، پتہ بھی نہ لگے۔ ہاں کوئی ایسی ناگہانی اور فوری اور وقتی ضرورت ہے ایمرجنسی کی تو وہ تو بات دوسری ہے، اس میں ہر چیز جائز ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایسی حالت نہ ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اس کو مجبور کرو کہ وہ جلدی سے جلدی اپنی عبادت کو ختم کر کے تمہاری طرف متوجہ ہو۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے تو آپ جا کے کھڑے ہو گئے، انتظار کرو کہ وہ خود اپنی عبادت سے فارغ ہو جائے تو پھر آگے جا کر اس سے بات کریں۔ یہ ادب سکھا دیا حضرت عمر نے اپنے فعل سے دوسروں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر تصدیق اور تصویب اور اس کی تحسین فرما دی۔ تو دیکھو یہ ہر جگہ اس بات کا اہتمام ہو رہا ہے قدم قدم پر کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تشویش میں بھی مبتلا نہ کیا جائے، ذہنی بوجھ بھی نہ ڈالا جائے اپنی ذات سے کسی کے اوپر۔ تکلیف پہنچانا درکنار، لیکن ذہنی بوجھ بھی نہ ڈالو اپنے وجود کے ذریعے کسی دوسرے کے اوپر۔ یہ بہت بڑا شعبہ ہے دین کا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جس پر بار بار متنبہ کرتا رہتا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں نے ان آداب کو جو دین کا بہت اہم باب تھے ان کو ترک کر رکھا ہے، دین سے خارج قرار دے رکھا ہے، جو جی میں آیا کر گزرے، اور اس بات کا لحاظ نہیں کہ اس کا اثر دوسرے کے اوپر کیا ہوگا۔ تو پہلے وہ تعریف فرمائی حضرت فاروق اعظم کی کہ تم نے یہ طریقہ بڑا اچھا اختیار کیا کہ مجھ سے ہٹ کر بیٹھے۔ اللہ پھر آپ نے فرمایا کہ ان جبریل جاءن، کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے وحی لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر مجھے یہ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ من صلی علیک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ ورفع له 10 درجات، کہ جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے اور 10 اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے سے فرمایا کہ 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوں گی اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ جبریل امین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر، درود شریف کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وَحَقَّ عَنْهُ 10 خطیئات، کہ 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا ایک مرتبہ درود بھیجنا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت بیان فرمائی درود شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک عظیم عبادت رکھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ کہنے کو تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا ہے نا، درود، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، لیکن اگر غور سے دیکھو تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کی دعاؤں کے محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام بخشا ہے، وہ کوئی اعتراف کرے اس کا یا نہ کرے، اور کوئی اعتراف نہ کر کے اپنا ہی کچھ کھوئے، تو وہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر فرض کرو ساری عمر اعوذ باللہ کوئی درود شریف نہ بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا فرق واقع نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوں کو نوازنے کا ایک بہانہ بنایا ہے کہ جو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی احسانات کا اعتراف کریں گے اور اعتراف میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانہ بنایا ہے اہل ایمان کے اوپر رحمتیں نازل فرمانے کا۔ اور اگر دیکھو تو ایک مومن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی چنگاری ہو تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف تو ہوتا ہی ہے، اور احسان کے اعتراف کے نتیجے میں دل کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس احسان کا کوئی مظاہرہ، اس احسان کے اعتراف کا کوئی مظاہرہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراف کے مظاہرے کا ایک راستہ امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے مقرر فرما دیا کہ درود شریف بھیجا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل رکھے ہیں اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے وہ ایک بڑی لطیف بات فرمایا کرتے تھے درود شریف سے متعلق۔ وہ فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ آپ کی سنت منقول ہے کہ عام طور سے جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تھا تو آپ اس ہدیے کی مکافات فرماتے تھے، یعنی اگر کوئی ہدیہ لے کر آیا تو ہدیہ قبول فرما لیا، پھر کسی موقع پر اس کو ویسا ہی یا اس کے لگ بھگ کوئی ہدیہ کسی وقت خود بھی عطا فرما دی۔ تو جو کوئی بھی ہدیہ لاتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مکافات فرماتے تھے۔ مکافات کے معنی یہی ہے کہ کسی اور موقع پر اس کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ پیش کر دیا۔ یہ آپ کی عام عادت احادیث کی کتابوں میں منقول ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ درود شریف جو ہے یہ بھی در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیہ عقیدت ہے۔ جب آدمی درود شریف بیچتا ہے تو گویا ایک ہدیہ پیش کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دعا کا، درود کا۔ تو جب ہدیہ پیش کر رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو ہدیہ پیش کرتا ہے اس کا مکافات فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہمیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ جب یہ ہدیہ پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ بھی مکافات فرمائیں۔ اب مکافات کیا فرمائیں گے کہ جو ہم نے درود بھیجا تو آپ بھی ہمارے حق میں کوئی دعا فرمائیں۔ وہاں رہتے ہوئے مکافات یہی ہوتا ہے، دعا فرمائیں، تو اس دعا کے نتیجے میں ہمارا کام بن جائے گا۔ تو یہ حضرت فرماتے تھے، اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ ہے کہ جب کبھی کوئی بیماری آئی، کوئی تنگی ترشی پیش آ گئی یا کوئی حاجت پیش آئی، وقتی پریشانی آ گئی، تو فرماتے ہیں میں درود شریف کی کثرت کرتا ہوں اور کثرت کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، اس واسطے کہ درود شریف کا ہدیہ پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو اس ہدیے کے پہنچنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ سے امید یہ بنتی ہے کہ آپ دعا فرمائیں گے، اور کیونکہ اس وقت فوری ضرورت جو ہے اس تکلیف کے خاتمے کی ہے تو اس کا بعید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے خاتمے کی دعا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور فرمائیں۔ یہ بات ہے ذوق کی، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض حضرات جو ہیں وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے اشکال شروع کر دیں علمی نوعیت کے کہ بھئی کہاں سے یہ دلیل نکالی، لیکن یہ ذوق کی بات ہے، اس ذوق کی بات کے لیے کسی مستند دلیل کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ذوق ہے عاشقانہ اور محبانہ اور احتمال کے طور پر ہے، کوئی قطعیت کے ساتھ ہے نہیں، اس واسطے اس کے اوپر کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہدیہ عقیدت ہے، ہدیہ محبت ہے ایک امتی کا جو درود شریف کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی حدیث جو ہے وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں جابر، اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے، اور ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جمعہ ہی کا خطبہ ہوگا، کیونکہ جمعہ کے خطبہ آپ ممبر پر چڑھ کر دیا کرتے تھے۔ تو ممبر پر چڑھے، فلما رقیت درجۃ الاولی قال آمین، جب پہلی سیڑھی پر آپ چڑھے تو چڑھتے ہی آپ نے فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام کو ذرا حیرت ہوئی کہ آمین تو عام طور سے کسی دعا کے بعد کہا جاتا ہے، اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا مانگی نہیں، تو آمین کس بات پر کہی؟ لیکن خیر، پھر دوسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو دوبارہ فرمایا کہ آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو تیسری بار فرمایا آمین۔ زبان سے دعا کوئی کی نہیں، اور 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا، 3 مختلف سیڑھیوں پر چڑھ کر۔ تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، سمعنا کا تقول آمین 3 مرات، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا، تو کیا وجہ ہے؟ کس دعا کے اوپر آپ نے آمین کہا؟ آمین عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا دعا کر رہا ہے اور سننے والا آمین کہتا ہے، تو کسی اور نے کوئی دعا کی تھی جس پر آپ نے آمین کہی، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے آ کر ایک بد دعا کی، بلکہ بد دعا کی، میں نے اس بد دعا پر آمین کی۔ اب اگر اندازہ لگاؤ اس بد دعا کا کہ یہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور غالب یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کا دن بھی خطبے کا وقت جو مقبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا کی، اور اس وقت میں منبر پر چڑھتے وقت دعا کر رہے ہیں کون؟ جبریل امین علیہ السلام، آمین کہہ رہے ہیں کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگاؤ کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اب سنیے کیا دعا کی۔ دعا یہ کی حضرت جبریل نے کہ شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، کہ نامراد ہو وہ شخص، نامراد ہو، ناکام و نامراد ہو وہ شخص رمضان کا مہینہ پایا اور پورا رمضان کا مہینہ اس پر گزر گیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اس کے حق میں جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں ناکام و نامراد ہونے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ اللہ جل جلالہ نے ایسا مہینہ رکھا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے نوازنے کے لیے بندوں کو، اور قدم قدم پر مغفرت کے وعدے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص روزہ رکھ لے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تراویح پڑھ لے مغفرت ہو جائے گی۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ روزہ افطار کرا دے کسی کو، اس سے مغفرت ہو جائے گی۔ نہ جانے کتنے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ غلقت ابواب النیران فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور تو فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا،
اور وہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. جس نے اپنے ماں باپ کو پایا زندہ، یا ایک کو پایا یعنی ماں کو صرف یا باپ کو صرف، اور پھر وہ ماں باپ اس کے جنت میں داخلے کا سبب نہ بن سکے. کیا مطلب؟ کہ ماں باپ کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ ان کے ذریعے جنت کمانا انتہائی آسان ہے، انتہائی سستا ہے. ماں باپ کے ذریعے ماں باپ کی دعائیں لے لے، ماں باپ کی ذرا سی خدمت کر دے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کا مزاج شناس بن جائے، تو اس کے نتیجے میں ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بندے کے لیے براہ راست جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بعد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق رکھا ہے والدین کا. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد اور اپنے رسول کے بعد فرمایا سب سے زیادہ جو اطاعت اور خدمت فرض ہے وہ والدین کی ہے. یہاں تک کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اونچا مقام دیا کہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں، معمولی جہاد نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد جو ہے جس سے برابر کوئی فضیلت کا جہاد ہو نہیں سکتا، اس کی خواہش ظاہر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں ہیں. تو آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ کہ جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو. تمہارے لیے جب والدین موجود ہیں تو ان کی خدمت تمہارے لیے سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی فضیلت کی چیز. مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے اور جہاد کے شوق میں نکل کر آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کروں، اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں. والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی وہ نہیں، مجھے دل ان کا نہیں چاہ رہا تھا مجھے بھیجنے کو کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں، تو اس واسطے وہ مجھے بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن میں ان کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گیا ہوں تاکہ جہاد کی فضیلت حاصل کروں، آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ واپس، اضحکہما کما ابکیتہما، جاؤ جیسے تم ان کو روتا چھوڑ کر آئے ہو جا کر ہنساؤ ان کو. پہلے اتنی بڑا مقام آپ نے بخشا کہ جہاد فی سبیل اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ساتھ جہاد کی فضیلت کے بدلے فرمایا کہ جا کر ان کو راضی کرو اور ان کی خدمت کرو. اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے والدین کا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت اویس قرنی قرن کے رہنے والے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تھے، آپ کے زمانے میں موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ بڑے نیک مسلمان تھے. اس واسطے دل میں خواہش تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی کہ آپ کی خدمت میں جا کر آپ کی زیارت کریں، صحابیت کا شرف حاصل کریں. تو حضور، لیکن والدہ زندہ تھی اور والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی. تو اب بڑے بے چین تھے کہ یا ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت کا شرف ہے اور دوسری طرف والدہ کی خدمت کا معاملہ ہے، کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ مشورہ طلب کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، والدہ کی خدمت کرو. چنانچہ والدہ کی خدمت میں مشغول رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو سکے ساری عمر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی نہ بن سکے. صحابی جب بنتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کی صحبت میں رہتے، تب صحابی بنتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیت کے اس شرف کے مقابلے میں والدہ کی خدمت کو ترجیح دی. لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا، فاروق اعظم جیسا صحابی، ان سے کہا کہ اے عمر، جب کبھی یہ اویس
کبھی وہاں سے سفر کر کے آئیں مدینہ منورہ تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، ان سے اپنے حق میں دعا کرانا اس واسطے کہ یہ مستجاب الدعوات ہوں گے، ان کی ساری دعائیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو صحابی بھی کون؟ فاروق اعظم جیسا صحابی، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک تابعی سے، ویسے کرنی سے دعا کرانا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ اتنا بڑا مقام بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا، اور والدین کی خدمت کو اتنا بڑا اجر و ثواب کا عمل قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے کا۔ اندازہ کرو، تو جب صرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے کا اتنا ثواب ہے تو خدمت کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ خدمت کرنے کا کتنا عظیم ثواب ہوگا۔ اور یہ فرمایا دیکھو قرآن کریم نے کہ اما یبلغن الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اتنی تفصیل سے قرآن کریم فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کو پہنچنے کی بات اس لیے فرمائی کہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو عام طور سے مزاج میں کچھ چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے، غصے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات بڑھاپا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے غیر معقول باتیں بھی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ سب اگر اس حد تک پہنچ جائیں تب بھی فلا تقل لہما اف، کبھی ان کو اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی مت، یعنی بے طرح ایسے بدلے ہوئے لہجے سے ان سے بات بھی نہ کرنا، لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو بات کرنا وہ عزت کے ساتھ کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، واخفض لہما جناح الذل، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرنا، اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ کہنا کہ اللہ ان کو رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا ہے۔ تو اتنی بڑی تاکید، ایک جملہ نہیں، جملوں کے جملے قرآن کریم نے نقل فرمائے ہیں والدین کے حقوق کے لیے۔ اب یہ ہمارا جو معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ بچائے، یہ ایسا ہے کہ اس نے دین کی ساری قدروں کو، دین کے سارے مبادی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اب آج کے معاشرے میں والدین کے ساتھ گستاخی سے پیش آنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بات نہ سننا، نہ صرف یہ کہ عیب نہیں رہا، یہ ہنر بن گیا، ہنر بن گیا۔ باقاعدہ اس نئی تہذیب کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس نئی تہذیب کے نتیجے میں ماں باپ کے باغی ہے اولاد، ماں باپ کی بات نہیں سنے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانے گی، ماں باپ کو کوئی درخور اعتنا نہیں سمجھے گی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو ذلیل کرنا، منہ در منہ اس کو برا بھلا کہہ دینا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمارے فیشن کا حصہ بن گئی۔ اور یہ نئی تہذیب جو مغربی تہذیب آئی ہے، اس نے تو اس معاملے میں مسلمانوں کا ستیہ ناش ہی کر دیا۔ اکبر مرحوم نے کہا تھا، اکبر الہ آبادی مرحوم نے، کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ جب نئی تہذیب کی کتابیں پڑھ کر باپ کو خبطی سمجھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اتنی زبردست وعید ہے یہ، واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی
کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اور یہاں بڑھاپے کا لفظ بھی نہیں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اس حدیث میں بڑھاپے کا لفظ نہیں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اپنے آپ کو ان کے ذریعے جنت میں داخل نہ کرا سکا، اس کے حق میں جبریل امین بد دعا فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ تباہ کن بات ایک مسلمان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی، رونگٹے کھڑی کر دینے والی بات۔ ارے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ وہ چیز ہیں کہ ذرا سا ان کا دل خوش کر دو، ان کے دل سے دعا نکل جائے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کسی لمبے چوڑے کام کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ذرا سا کوئی کلمہ خیر کا کہہ دیا جس سے ان کا دل خوش ہو گیا، ان کے دل سے دعا نکل گئی۔ والدین تو ویسے بھی دعا کرتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہو، باغی ہو، کیسی بھی ہو، پھر بھی دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دعا وہ ہے جو اولاد کی خدمت سے نکلتی ہے اور اولاد کے توجہ دینے سے نکلتی ہے، دل خوش کرنے سے نکلتی ہے، وہ سیدھی جا کر پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور انسان کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بنتی ہے۔ تو بھائی یہ ہم لوگوں سب جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے، یاد رکھو اس کائنات میں اور ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے، ماں باپ کا بدل نہیں مل سکتا، ماں باپ کی محبت کا بدل نہیں مل سکتا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی محبتیں ہیں سب غرض کی محبت ہیں، غور سے دیکھو، سب غرض کی ہیں۔ شوہر بیوی کی محبت غرض کی محبت ہے، بھائی بہنوں کی محبت، دوست احباب کی محبت، سب کی کے ساتھ کچھ نہ کچھ غرض وابستہ ہے۔ یہاں تک کہ اولاد جو ماں باپ سے محبت کرتی ہے وہ بھی غرض کی خاطر کرتی ہے۔ صرف ایک ہی محبت ہے اس کائنات میں جو بے غرض ہے، اور وہ ہے والدین کی محبت اولاد کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کتنی ہی بگڑ جائے، کتنی خراب ہو جائے، کتنی نافرمان ہو جائے، ماں باپ اس کے بدخواہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی، اس واسطے یہ بے غرض محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا بڑا درجہ رکھا ہے، اور اس محبت سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلدی قبول فرماتے ہیں۔ تو جن کو یہ نعمت میسر ہے وہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب تک یہ نعمت میسر رہتی ہے قدر نہیں ہوتی، جب تک نعمت میسر رہتی ہے، ماں باپ ہیں موجود تو قدر نہیں۔ کبھی قدر ہوتی ہے اس وقت جب یہ نعمت ہاتھوں سے نکل چکی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت قدر آتی ہے کہ اوہو ہمارے ہاتھ سے نعمت نکل گئی، اب کہاں سے لائیں، تو اس وقت حسرت ہوتی ہے۔ تو جن کو یہ نعمت میسر ہے وہ قدر کر لیں، اس کی قدر پہچان لیں، اور اس محبت کو اپنے لیے جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا لیں، جنت کے داخلے کا ذریعہ بنا، اور اس وعید سے بچنے کی کوشش کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ میں بیان فرمائی کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص کہ جس نے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت میں داخلہ نہ کرا سکا اپنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور بھائی جن کے والدین جا چکے دنیا سے، تو ہمارا دین ایسا ہے کہ اس نے پھر بھی مایوسی کا راستہ نہیں دکھایا۔ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور زندگی میں ان کی قدر نہ پہچانی، زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ رکھا ہے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، ان کو ایصال ثواب کرو، ان کے ملنے جلنے والوں سے تعلق رکھو، اور ملنے جلنے والوں سے تعلق رکھ کر ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو، تو کچھ نہ کچھ تلافی انشاءاللہ اس کی بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت جبریل امین نے کہا کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیک، اور وہ آپ کا درود نہ بھیجے،
یہ بھی بڑی خطرناک وعید بیان فرما دی کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے اور سننے والے کو یا آپ کا نام لینے والے کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج دے. تو جبریل امین کہتے ہیں کہ ناکام و نامراد ہو وہ شخص اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے. اسی لیے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو مسلمان کے ذمے واجب ہے کہ وہ آپ پر درود بھیجے. اب درود کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں. ایک درود لمبا ہے جو آپ اور ہم نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. ضروری نہیں کہ پورا وہ درود بھیجا جائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ جو یہ لفظ مسلمانوں کے الحمدللہ رواج ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے. کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر سلام بھیجے. تو درود بھی ہے اس میں اور سلام بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بغیر اس درود کے لے لے تو اس کے بارے میں یہ جبریل امین کی بد دعا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. کم از کم اتنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرے ایک آپ کا امتی کہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ درود کا یہ اہتمام کرے. اور یہ حکم جس طرح بولنے میں ہے اسی طرح لکھنے میں بھی ہے. یعنی جب آدمی لکھ رہا ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں جو رواج ہو گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اختصار. ارے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مختصر درود ہے، اتنے بڑے درود شریف کا اختصار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگوں نے اس کو اندر بھی اختصار کرنا شروع کر دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کے بجائے سلام لکھ دیا یا صرف صاد بنا دیا اشارہ کرنے کے لیے. تو یاد رکھو کہ اس طرح درود شریف کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا. پورا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے. واجب ادا ہونے کے لیے اتنا بھی اگرچہ کافی ہے کہ آدمی لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو واجب ادا ہو جائے گا. لیکن ساتھ میں لکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ تاکہ جو پڑھے اس کو بھی تنبہ ہو جائے کہ وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پڑھے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہے، پورا کہے. سلام کہنے سے یا صرف ساتھ بنا دینے سے کام نہیں بنتا. ارے سارا اختصار یہی، سارا اختصار اور سارا بخل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں انسان استعمال کرے. تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے، بے حسی کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ناشناسی کی بات ہے کہ آدمی اس کے اندر اختصار سے کام لے. لہذا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو اگر کسی اور زبان میں آدمی بات کر رہا ہے عربی کے علاوہ یا کسی اور زبان میں لکھ رہا ہے تو وہاں پر بھی مناسب یہ ہے کہ درود شریف انہی الفاظ میں بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ نہ کرے اپنی زبان میں. جیسے ہمارے ہاں اردو میں تو الحمدللہ رواج ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے. لیکن دوسری زبانوں میں بعض اوقات رواج پڑ گیا ہے، انگریزی میں لکھتے ہوئے پیس بھی اپون ہم لکھ دیتے ہیں تو یہ ترجمہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس سے امید ہے انشاءاللہ، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ واجب تو شاید ادا ہو جائے. لیکن کیوں اس تکلف میں پڑا جائے؟ انگریزی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، کسی بھی زبان میں بات کر رہا ہو آدمی، لیکن درود بھیجے ان الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے کھٹ کے درود پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شبہ کا اور شک کا احتمال نہ ہو. اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم پورا کہنا چاہیے. تو یہ اس رواج سے بھی بچنا چاہیے. اور اس سے زیادہ خراب رواج ایک اور پڑا ہوا ہے ہمارے ہاں
وہ یہ کہ اگر کسی اور شخص نے نام رکھ لیا ہے اپنا محمد، نام رکھ لیا، تو جب اس کو لکھتے ہیں تو اس پر سواد بنا دیتے ہیں۔ مثلا میرا نام محمد تقی ہے تو لکھنے والے بعض اوقات میرا نام جب لکھیں گے تو محمد کے ساتھ سواد بنا دیں گے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں، اس واسطے کہ یہاں محمد کا جو لفظ آ رہا ہے وہ کسی اور شخص کے نام کے طور پر آ رہا ہے، اس کے ساتھ سواد بنانا کہ کوئی معنی نہیں۔ جب محمد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے طور پر آئے تو درود بھیجنا چاہیے، لیکن جب میرا نام لے لیا کسی نے، میرے نام کے طور پر محمد استعمال کر رہا ہے، تو یہاں پر درود بھیجنے کی کیا معنی؟ تو اس واسطے یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے نام جو محمد نام ہوتے ہیں یا رسول نام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غلام رسول، تو اس کے اندر تو چلو غلام رسول کے اندر مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہاں پر تو خیر کچھ گنجائش نکلتی ہے، لیکن اس میں ساتھ بنانے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ رواج ہمارے ہاں بہت ہی غلط پڑا ہوا ہے، اور یہ ایسا ایک اور غلط رواج ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ تنبیہ فرمایا کرتے تھے، یہ پڑا ہوا ہے کہ بہت سے نام ہمارے ہاں ہوتے ہیں جو عبد کے لفظ کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الستار، عبد الوہاب، یہ نام ہوتے ہیں۔ یہ نام سارے اللہ جل جلالہ کے ہیں۔ تو عبد الستار کے کیا معنی ہوئے؟ ستار کا بندہ۔ ستار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل اختصار کا ایسا رواج ہوا ہے کہ اس کا جب ذکر کریں گے تو عبد کا لفظ نکال دیں گے۔ ستار صاحب نے یوں کہا، ستار صاحب نے یہ کہا، اب وہ ستار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، تو عبد الستار پورا نام نہ لینے سے گویا آپ نے اس آدمی کو ستار بنا دیا، حالانکہ وہ ستار نہیں تھا، وہ ستار کا بندہ تھا۔ عبد الرزاق نام ہے، رزاق صاحب یہ کہہ رہے تھے، رزاق صاحب نے یہ کہا، رزاق صاحب نے یہ کہا، تو یہ اللہ جل جلالہ کا جو نام ہے وہ ایک مخلوق کے لیے آپ نے استعمال کیا، اس کو رزاق بنا دیا۔ ارے بھائی رزاق کون ہے؟ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی رزاق ہو سکتا ہے؟ لیکن تم نے ایک مخلوق کو رزاق بنا دیا۔ رزاق صاحب یہ کہہ رہے تھے، انتہائی خطرناک بات ہے، اگر آدمی دیدہ و دانستہ کرے تو یہ ایک طرح کا شرک ہے، الیاذ باللہ، کسی غیر اللہ کو رزاق بنانا، رزاق قرار دینا۔ عبد الرحمن نام ہے، رحمان صاحب نے یہ کہا، تو رحمان صاحب، وہ رحمان تو ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے، آپ نے مخلوق کو رحمان قرار دیا۔ اللہ جل جلالہ کا خاص اسم ہے رحمان، جو کسی اور کے لیے استعمال ہو ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن آپ نے وہ عبد کا لفظ نکال کے اس ایک انسان کو بنا دیا رحمان، انسان کو بنا دیا رزاق، انسان کو بنا دیا ستار۔ بڑی خطرناک بات ہے، شرک کے قریب قریب پہنچنے والی، لیکن لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار متدین لوگ بھی اس بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو بھائی اس کو صرف اتنا ہی تو ہے نا کہ ایک لفظ بڑھانا ہے، اور رزاق صاحب ہو جائے عبد الرزاق صاحب کہنا ہے، اس زبان کو ذرا سا ہلانے کی بات ہے، توجہ دینے کی بات ہے، ورنہ اور کوئی کیا تکلیف ہے کہ آدمی ان کو عبد الرزاق نہ کہے اور رزاق صاحب کہہ کر پکارے، یہ بڑی تو اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت کثرت سے رواج ہو گیا ہے اس غلط طریقے عمل کا، تو اس کو بالکل اپنے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے اس بات کو۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ لوگوں نے اختصار کرنا شروع کر دیا، اس درجہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ عبد الرحمن کو تو رحمان صاحب، عبد الرحمن تو رحمان صاحب ہو گئے، اور فضل الہی کسی کا نام اگر ہے فضل الہی تو وہ الہی صاحب ہو، تو الہی کے معنی میرا معبود، الہی کے معنی میرا معبود، تو فضل الہی صاحب اگر کسی کا نام ہے تو وہ الہی صاحب نے یہ کہا تھا، تو وہ الہی صاحب ہو گئے، اور جو غلام رسول ہیں وہ رسول صاحب ہو گئے، تو اللہ بھی ہو گئے اور رسول بھی ہو گئے، وہ ایک کہنے والا الہی بن گیا، دوسرا کہنے والا رسول بن گیا، تو اب کسی اور کی حاجت ہی نہیں، الیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ
بڑی خطرناک مشرکانہ بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آج کل جو یہ عجیب رواج زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ ساتھ میں ایک وہ جو انگریزی کا کوئی حرف بڑھا دیتے ہیں، عبد الرحمن کی جگہ اے رحمان ہو گیا، ایس رحمان ہو گیا، ایس الہی ہو گیا، اے ستار ہو گیا۔ یہ بھی سب لغو بات ہے۔ پورا نام لینا چاہیے، عبد الستار، عبد الرزاق، جو کچھ بھی ہے پورا نام لو، ورنہ اللہ اعوذ باللہ بڑا خطرہ ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا ہو۔ بھائی یہ باتیں، 3 باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی: رمضان سے فائدہ اٹھانے کی، والدین کی خدمت سے فائدہ اٹھانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم کو ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل: اشاعت@dgcom.net.pk